بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک عظیم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ چند منٹ کی کچھ معلومات ہے، یہ ضرور سن لیجئے گا اور آگے پہنچائیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ معزز سامعین، ایک شخص مرزا غلام محمد قادیانی، جس نے نیا فرقہ، نیا مذہب بنایا اور جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے بارے میں ہمارے بچے کو معلوم ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک شخص، اس کا ہم گفتار اور اسی کا ہم کردار، ملا محمد اٹکی، اس نے بھی اسی طرح کا کردار اپنایا اور اس نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ کلمہ جس پر اسلام قائم ہے اس کو اس نے تبدیل کیا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، جہاں پر کوئی بھی مسلمان بستا ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، لیکن ملا محمد اٹکی نے اپنا ایک ہی الگ سے کلمہ رائج کیا اور وہ کلمہ ہے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، نور پاک نور محمد مہدی رسول اللہ صادق الوعد الامین۔ اس کلمے کا نہ قرآن میں ثبوت، نہ احادیث میں، اور نہ ہی پورے اسلام کی تاریخ میں کہیں پہ ملتا ہے، یعنی اس نے کلمہ توحید کو ہی مٹا دیا۔ اور ساتھ میں اس شخص نے، ملا محمد اٹکی نے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کے کتابوں میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اس شخص کے اس کو ماننے والوں نے اس کو تمام نبیوں، تمام رسولوں پر افضل کہا۔ کئی ہزار سالوں کے بعد آنے والا عام سا شخص اس کو تمام نبیوں سے افضل کہا گیا، ان کی کتابوں میں موجود۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور کے شان میں ایک آیت فرمائی کہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے محبوب، رب تجھے قیامت کے روز مقام محمود پر فائز کرے گا۔ روز اول سے لے کر آخر تک تمام مخلوق آپ کی حمد کریں گی۔ تو اس نے اس آیت کو ایک جگہ پر کوئی مراد اس پر چسپا کیا اور کہا کہ کوئی مراد مقام محمود ہے، یعنی قرآن کی سری آیت کو اس نے بالکل اس کی غلط تشریح کر دی۔ اور اسی طرح جن 5 بنیادوں پر اسلام قائم ہے، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تو انہی میں سے نماز کا بھی یہ منکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کوئی الگ سی چیز نہیں بلکہ نماز ایک ذکر ہے، جس کے بارے میں رب فرما رہا ہے ورکو مار راکین، رکوع کرو، سجدہ کرو، جو طریقہ حضور نے فرمایا نماز کا وہ کرو۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر صرف ذکر کرنا نماز یہی ہے۔ اسی طرح یہ لوگ، ملا محمد اٹکی کے فرقے کے لوگ، روزے رمضان کے روزوں کے بھی منکر ہیں، وہ جس کے بارے میں سری آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض نہیں بلکہ ایام بیض کے روزے رکھنا اور دوشنبے کے روزے رکھنا اور ذوالحجہ کے پہلے عشرہ کے روزے رکھنا، یہی روزے ہیں، رمضان کے روزے نہیں، یعنی رمضان کے روزوں کی یہ منکر ہیں۔ معزز سامعین، اسی طرح ہر مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ہم آذان دیتے ہیں، اور یہ لوگ اسی آذان کی بھی منکر ہے کہ اس کے بچے کے کان میں آذان نہیں بلکہ السلام علیکم یا ابن آدم اشرف المخلوقات، یہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح ہم مسلمان میں سے کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جس کا طریقہ حضور نے فرمایا احادیث میں موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ کوئی الگ سے طریقہ نہیں بلکہ کھڑے ہو کے کچھ ذکر کرنا، نہ اس میں درود، نہ سلام، نہ ہی رب کی حمد کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی یہ صرف ذکر کر کے جا کے اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اتنے اسلام کے اہم رکن اور چیزوں کا انکار کرنے والا، کیا ان سے رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ کیا ان سے تعلقات ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ اور ان کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ یعنی جو قرآن حدیث کا منکر ہو وہ اسلام کا منکر ہے، اور اسلام کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ معزز سامعین، یہ فرقہ عرب ممالک میں بھی پایا جاتا ہے،
مسقط میں، بحرین میں، دبئی میں، ایران میں، ہندوستان میں بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس فرقے کو کسی ایک صوبے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بد عقیدہ فرقہ ہوتا ہے وہ پھیلتا جاتا ہے، وہ ایک جگہ خاص نہیں ہوتا۔ یہ ڈنڈو آدم میں بھی ہے، سانگڑ میں بھی ہے، ڈنڈا شاکرانی میں بھی ہے، شادات پور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور سب سے بڑی تعداد اس کی بلوچستان کے ہر شہر، ہر گاؤں، ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان بد عقیدوں سے خود بچیں، اپنے لوگوں کو بچائے، اور یہ ان کے پاس بیٹھنے سے، کیونکہ گمراہ لوگ گمراہ کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی قوم میں اگر بد عقیدگی آ جائے تو بد عقیدگی غلط ہے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہماری قوم کا بندہ ہے، ہماری قومیت ہے، تو اس وجہ سے ان کی بد عقیدہ کو بھی قبول کرنا یہ ہو نہیں سکتا۔ ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دغا بازی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فرمان، قرآن کے آیات کا انکار کرنا مسلمان کی شان نہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ہماری طرف سے یہ دعوت ہے کہ واپس رجوع کریں، اور واپس اسلام کے جو اہم احکامات ہے، اصل کلمہ طیبہ ہے، وہ پڑھ کے مسلمان ہوں، ورنہ ایسے لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں، اور اس پیغام کو عام کریں۔